बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। आज की सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि भारतीय एयरफोर्स का जहाज़ तेजस, जो कि इंडिया में बना था, जिसके बहुत ज़्यादा दावे किए गए थे कि हम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ काबिल हो चुकी है कि हमारी डिफेंस प्रोडक्शन का तमाम साजो सामान बनाती है। अब ये तेजस जहाज़ दुबई एयर शो में जिस तरीके से तबाह हुआ वो मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे। 83 बिलियन डॉलर्स का डिफेंस बजट इंडिया का, और इस बजट को लिंक किया गया कि ये चेंज का ज़रिया है और ये हमारे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएगा, एक सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाएगा। अब वो चेंज का ज़रिया किस तरीके से उसका मलबा रनवे पे गिरा मिला वो सब ने देखा। अब ये जो कहानी है सिर्फ एक जहाज़ क्रैश की कहानी नहीं है, इसमें आपको और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं, ख़ास तौर से जो उनके खुद अभी सर्विंग एयर चीफ बातें करते हैं। एपी सिंह साहब जो बात करते हैं कि जी हमारे दिफाई साजो सामान के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा घपले हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी टाइमलाइन जो बताई जाती है वो उस वक्त डिलीवर नहीं होते हैं। अब ये जो जहाज़ है तेजस को बहुत ज़्यादा इन्होंने उस वक्त भी दुनिया के सामने रखा जब इनके अपने पायलट्स ने इस जहाज़ को उड़ाने से इनकार कर दिया था, ये कहकर के ये इंतहाई ख़तरनाक है। इनके अपने पायलट्स डर गए थे। अब ऐसी एयरफोर्स जिसके पायलट्स उनके अपने जहाज़ों को उड़ाने पर यकीन ना कर रहे हों, ट्रस्ट ना कर रहे हों, और फिर मई में भी हमने देखा कि एक जदीद टेक्नोलॉजी, चाहे वो फ्रेंच जहाज़ देख लीजिए राफेल को, अदरवाइज़ भी रशियन टेक्नोलॉजी थी उनके पास, इजरायली ड्रोन्स थे, वो तमाम के तमाम फेल हो गए। लेकिन वो जो एक गरूर था और घमंड था भारत का, ख़ास तौर से सेल्फ रिलायंट इंडिया कहते हुए, एक शाइनिंग इंडिया कहते हुए जब उनके ये जो मंत्रा था पूरी दुनिया में लेकर जाते थे, वो आज किस तरीके से ज़मीबोस हुआ है। पहले तो ज़रा इस पे बात करते हैं, क्योंकि तेजस की तबाही ने जो भारतीय दिफाई साजो सामान में करप्शन है उसको भी बेनकाब किया है। एंड टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय एयर वाइस मार्शल अतीब सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइएगा, एक एयर शो है, वहाँ पे ये जहाज़ करतब दिखा रहा है, गिर जाता है, एक्सीडेंट होता है, उनका जो मीडिया है अब इसमें 2-3 तरह के नैरेटिव्स बयान करने की वो कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जी एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, फिर ये भी बताया गया कि जी ये मनाजिर और ये फुटेज भी मौजूद है जिसमें आप देख सकते हैं कि जहाज़ के अंदर डिफ़ॉल्ट है या लीकेज है। सो ऐसे जहाज़ को दुनिया की कोई भी प्रोफेशनल एयरफोर्स अपने पायलट की ज़िंदगी को रिस्क करते हुए उड़ाने की इजाज़त दे सकती है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, सबसे पहले तो आपकी तवज्जुह से आपको सलाम और आपके नाज़रीन को भी सलाम। ये जो वाक़या हुआ है आज, ये एयर क्रैश जो हुआ है, ये बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या है। तो अफसोसनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई कॉम्बैट मिशन नहीं था, जो ये कोई दो मुल्कों के दरमियान कोई ऐसा कॉम्बैट मिशन नहीं था, जंगी मिशन नहीं था। तो इसमें एक विंग कमांडर विक्रम सिंह ने को डिटेल किया गया था टू डू एन एयर डिस्प्ले एट द दुबई एयर शो। ठीक है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, नंबर 1 कि इंडियन मीडिया जो भी कुछ कह रही है, जो जो एयर डिस्प्लेज होते हैं उसमें कोशिश ये की जाती है कि जो भी फ्लीट का जहाज़ वो प्रेजेंट करना चाहते हैं उसके बेस्ट जहाज़ जो है ना वहाँ पे पोजीशन कर दिए जाएं, नंबर 1। नंबर 2, बेस्ट पायलट्स जो हैं वो एयर डिस्प्ले में पार्टिसिपेट करें। और नंबर 3 ये है कि जो टेक्निकल टीम है जो मेंटेन करती हैं वो भी उनकी बेस्ट टीमें हों। पहले तो मैं आ जाता हूँ इस अफसोसनाक वाक़या के ऊपर कि ये जो कह रहे हैं कि ये टेक्निकल फॉल्ट, जनरली एयर डिस्प्लेज में जो एयर क्रैशेस होते हैं वो जनरली होते हैं पायलट एरर की वजह से। टेक्निकल फॉल्ट बहुत कम ऐसा होता है कि टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है लेकिन वो पायलट को टाइम दे देता है कि पायलट इजेक्ट कर सकता है उसमें। इसमें क्या हुआ है, अपेरेंटली क्या हुआ है कि ये जो एयर डिस्प्लेज होते हैं इसके अंदर जो मनूवरिंग हो रही होती है दैट इज एट द लिमिट ऑफ द मनूवर, और उसके अंदर ये एक चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि जो पायलट होता है उसने वो हर मनूवर के एक चेक पॉइंट होता है, क्रिटिकल चेक पॉइंट होता है जिसमें स्पीड, ऑल्टीट्यूड, जीज को मॉनिटर करना होता है। इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ भी पैरामीटर मीट ना कर रहा हो तो वो एक एस्केप मनूवर एक इसका हिस्सा होता है एयर डिस्प्लेस का, कि वो मनूवर को डिसकंटिन्यू करके किसी और मनूवर में चले जाते हैं ताकि रीपोजिशनिंग अपने आप को कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एयर डिस्प्लेस में
ये पहला वाकया नहीं हुआ, ये पहला क्रैश नहीं हुआ, पहले भी क्रैशेस होते रहे और इसी तरह से हो जाते हैं जब कोई मिसकैलकुलेशंस हो जाती हैं। तो बेसिकली मेरा अपना ख्याल यही है कि ये कोई एरर ऑफ जजमेंट हुआ है अपना विंग कमांडर विक्रम सिंह से, जिसकी वजह से वो ही वाज नॉट मीटिंग वन ऑफ द पैरामीटर्स। और अगर आप एक भी पैरामीटर मिस कर जाएं और उसको क्या कहते हैं मनूवर को कंटिन्यू करते हैं या डिस्प्ले को कंटिन्यू कर जाते हैं, तो इस किस्म के क्रैशेस होने के बहुत इम्कानात होते हैं। कमिंग टू द टेक्निकल फॉल्ट, अच्छा टेक्निकल फॉल्ट हमेशा वार्निंग देती है पायलट को, और पायलट के पास इतना टाइम होता है अनलेस इज इन द क्रिटिकल फेज ऑफ द मनूवर, जहाँ पे वो क्या कहते हैं उसको टाइम नहीं मिला और वो इजेक्ट नहीं कर सका। इस केस में तो इजेक्शन हुई ही नहीं है, और ना ही जो वीडियो मैंने देखी है उसके अंदर कोई मुझे ऐसा क्रिटिकल फेज नहीं लगा कि वो पायलट इजेक्ट ना कर सके। वो पायलट शायद उस तासर में था कि वो मनूवर को पूरा कर जाएगा, लेकिन वो मनूवर पूरा नहीं कर सका और वो क्रैश कर गया। तो अब इसको हम कोरिलेट कर लेते हैं जो कि फुटेजेस कल परसों से चल रही हैं रिगार्डिंग दी वो जो ऑयल लीक वगैरह हो रहा था, और जिसके नीचे इन्होंने शॉपिंग बैग ना, ये बहुत सीरियस मामला है। यानी एक प्रोफेशनल एयरफोर्स, कोई भी प्रोफेशनल एयरफोर्स बहुत ज्यादा भी प्रोफेशनल ना हो तो इस किस्म की हरकत नहीं करेगा। उसको पता है कि वो कैमरे की आंख उनको देख रही है, सारी दुनिया के कैमरे वहां पे मौजूद हैं, और उसके बावजूद अगर इन्होंने इस किस्म की हरकत की तो ये तो बहुत ही क्या कहते हैं नेग्लिजेंस है ये। और इस नेग्लिजेंस के पीछे मेरा ख्याल है बहुत से महरक़ात हैं। ये काफी अरसे से सुनने में आ रहे हैं कि जो अपना एयर क्रू है, जो टेक्निकल क्रू है, जो बाकी लोग हैं इनके सर्विसेज के, वो बहुत डिमोरलाइज्ड, डिमोटिवेटेड हैं। और ये जो फुटेजेस नजर आ रही हैं ये सब उस चीज को इंडिकेट कर रही हैं कि उनको शायद इस चीज की कोई परवाह ही नहीं है कि जी कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, किस किस्म का इसका इम्पैक्ट होगा। तो ये चीज जो है ये मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत सीरियस मसला है। इसको आई थिंक को हम काफी अरसे से इस चीज को देख रहे हैं, और ये उनकी अपनी लीडरशिप भी अब मेरा ख्याल है इसको समझ रही होगी। तो इट्स टोटल क्या कहते हैं, obviously you are an air force guy, what does that say about a country's air force जो अपने आप को एक बहुत प्रोफेशनल एयर फोर्स का नाम देते हों, जिस एयर फोर्स के चीफ बहुत अरसे से, ये आज की बात नहीं है, नॉट आफ्टर दिस इंसिडेंट, वो बड़े अरसे से बार बार कह रहे हैं कि जी हमें प्रोजेक्ट्स टाइम पे नहीं मिलते हैं, कभी कहा जाता है ये सिस्टम्स आएंगे, कभी कहा जाता है वो सिस्टम्स आएंगे। तो वो तो ये करप्शन है या जो नाअहली है इसका बड़े टाइम से पर्दा चाक कर रहे हैं। सो व्हाट डज दैट से अबाउट दिस कंट्रीज एयर फोर्स? इट जस्ट सेज दैट जो आपने जो उनकी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं पिछले कई दिहाइयों से, वो इसकी रिफ्लेक्शन है कि उनकी एयरफोर्स में वो कॉम्पिटेंसीज नहीं हैं जो कि एक प्रोफेशनल एयरफोर्स में होनी चाहिए। आपने जिक्र किया 2019 उसका अपना बालाकोट का, आपने जिक्र किया बारका हक का, उससे पहले भी बहुत से वाकयात हुए हैं। उनका आईएएफ का कोई कंपैरिजन नहीं है विद द पीएएफ प्रोफेशनलिज्म के हवाले से। अब मैं आ जाता हूँ वो जो टाइमलाइंस, करप्शंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ऊपर बात कर लेते हैं। टीजा को ही ले लेते हैं, तेजा को ले लेते हैं, ठीक है। तेजा स्टार्टेड ऑफ एज अ लाइट combat aircraft, not light carrier aircraft, light combat aircraft था 1985 में, ठीक है। इसका जो इनके जो कंसल्टेंट हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के, ये भी आपको हैरानगी होगी सुन के, वो भी दासो एविएशन है जिन्होंने रफाल बनाया है। तो दासो हैज बीन एंगेज्ड विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सिंस 1985। ये बहुत मसले मसाइल इस प्रोग्राम में आए हैं, इंजन के, एयरफ्रेम डिज़ाइन के। एयरफ्रेम भी इसका उन्होंने मिराज, फ्रेंच जो मिराज है उसके इर्द गिर्द इसका एयरफ्रेम बना हुआ है। इसके वो जिस तरह आपने कहा कि पायलट्स इसको उड़ाने के लिए तैयार नहीं थे, इसके एयर टेस्ट में मसले आए, तो लेकिन फाइनली इंडियन एयरफोर्स ने इसको इंडक्ट किया, 2 स्क्वाड्रन्स इंडक्ट किए अपना क्या कहते हैं 2016 में। बट ये सारे कहाँ 1985, कहाँ 2016, यानी 30 साल के बाद ये इंडक्ट हुआ। और उसकी बेसिक वजूहत वही हैं जो कि आपने हाईलाइट की, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल क्या कहते हैं आई थिंक वो इन्फ्लुएंस है। उसके बाद जिसकी वजह से क्या कहते हैं ये टाइमलाइंस वगैरह स्लिप होती चली जाती हैं, और जो उनकी जो अपना स्टैंडर्ड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। अब ये भी एक चीज मैं आपको बताता चलूं, ये टीजा में कोई इंडिजनाइजेशन इतनी नहीं है।
ایئر فریم جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا معراج کے ایئر فریم سے بہت ملتا جلتا ہے. اس کے داسو ایویشن اس کی کنسلٹنٹ ہے, انجن امریکن ہے, ایویونکس اس کے ویسٹرن ہے. تو دے پٹنگ این ایئر کرافٹ ٹوگیدر جو جنرلی اس قسم کے ملک کرتے ہیں جب بھی کوئی جہاز انہوں نے اپنا بنانا ہو. تو یہ ٹیجا ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سرد درد بنا, لیکن پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے اس پروگرام کو چلاتے رہے ہیں, اس کو انڈکٹ کیا. اب بھی ریسنٹلی اپنا انہوں نے اس کو 80 اور مارک 2 ٹیجرز کا بھی آرڈر پلیس کر دیا ہے, لیکن ٹیجا کو انہوں نے مارکہ حق میں نہیں استعمال کیا, اس کو پیچھے رکھا. یہ کامبیٹ پروون پلیٹ فارم نہیں ہے جس طرح کہ ہمارا JF-17 ہے. دیٹس اے کامبیٹ پروون پلیٹ فارم جو کہ اپنا 2019 میں بھی اس نے اپنا پرفارمنس دکھائی ہے اور اپنا 2025 میں بھی کامبیٹ میں پرفارمنس دکھائی ہے. تو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو کہ ٹیجا جو ہے اس کی جو پر کاپی کاسٹ ہے وہ تقریباً اس وقت 45 to 70 ملین ڈالرز کے درمیان بتائی جا رہی ہے. یہ اوپن سورس کی انفارمیشن ہے. JF-17 آن دی ادر ہینڈ, ہمارا JF-17 جو ہے وہ 15 سے سٹارٹ ہوا, اب 25 سے 30 ملین ڈالر کے درمیان یا 25 سے 35 ملین ڈالر کے. That's way less. اور یہ اوپن سورسز کی بات کر رہا ہوں, میں ایئر فورس کی بات نہیں کر رہا, نہ انڈین ایئر فورس کی یا ہیل کی بات کر رہا ہوں, اوپن سورسز کی بات کر رہا ہوں. تو اتنی اپنا کاسٹ میں ڈفرینشل ہے. تو یہ کس طرح نکلے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, اس جہاز کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے. اور یہ بھی صرف JF-17 کی وجہ سے انہوں نے اس کو پش کیا ہے ایئر شو میں. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, انٹرنیشنل ایئر شو میں. یہ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا کہ ٹیجا کو انہوں نے اپنے ہندوستان میں, انڈیا میں, اپنے کسی ایئر شوز میں, لوکل ایئر شوز میں اس کو استعمال نہ کیا ہو, کیونکہ اس کے پیچھے بہت ٹریننگ ریکوائرڈ ہے ٹو بی ایبل ٹو بیکم این ایئر ڈسپلے پائلٹ. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے سارے کا سارا. اور باقی جہاں تک اوور آل انڈین ایئر فورس ہے وہ اب سب کو پتا ہے اس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں, ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں, انڈیا کی کیا کیپیبلٹیز ہیں. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. وائس مارشل ریٹائرڈ عتیب صدیقی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن ورلڈ ویو. ول ٹیک اے بریک ہے. وین وی کم بیک فرام دا بریک تو اس پہ مزید دیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو بلومبرگ کی بھی ایک رپورٹ ہے اور جس طریقے سے US کانگریس میں بھی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے, جو پاکستان کی اس وقت عالمی دنیا میں ایک مزید پذیرائی ہو رہی ہے, پاکستان کے موقف کو مانا جا رہا ہے, اور خاص طور سے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات ہیں وہ بھارت کے لیے ہزیمت کا سامنا بن رہے ہیں, جبکہ پاکستان کو ایک مزید عالمی مقام دے رہے ہیں جو کہ بہت اونچا ہے بھارت کی نسبت. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے امبیسڈر جوہر سلیم رائٹ آفٹر دی شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال. ہم بات کر رہے تھے کہ جو انڈین میڈ تیجس جہاز ہے جو کہ لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے, دبئی ایئر شو کے دوران کریش ہوا ہے, اور اس پہ اوبیسلی بہت زیادہ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں, خاص طور سے جو انڈین ڈیفنس انڈسٹری ہے, لوکل انڈسٹری ہے, جس پہ وہ بہت مان کرتے تھے, اس پہ کرپشن کے اور نااہلی کے جو سوالات ہیں وہ خود ان کے ایئر فورس کے چیف اس وقت اٹھا رہے ہیں. جو ایئر چیف AP سنگھ بات کر رہے ہیں, ہر زبان پہ وہی سوال ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. ٹو ٹاک مور اباؤٹ دس وی آر جوائنڈ بائی امبیسڈر جوہر سلیم, فارمر فورن سیکریٹری. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. امبیسڈر صاحب, ایک تو آج یہ چیز ہو گئی, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو US کانگریس کو رپورٹ پریزنٹ کی گئی, جو اینول رپورٹ تھی, اس میں بھی مئی میں جو پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے یہی موقف اپنایا گیا کہ پاکستان نے ان کے رافیل جہاز گرائے. سو ایک جو نیریٹو, ایک جو بیانیہ تھرو میڈیا, ایک سیلف ریلائنٹ انڈیا کا بنایا بھارت نے, وہ بھی بے نقاب ہو رہا ہے. US کانگریس بات کر رہی ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر دوسرے دن ان کو یہ یاد کراتے ہیں. سو اس سارے کے امپلیکیشنز کیا ہیں بھارت کے لیے, ان کی آپ جو لوکل انڈسٹری ہے اس کے لیے, جس کے بہت زیادہ انہوں نے چرچے کیے؟ جی بالکل. دیکھیں, سب سے پہلے تیجس کے گرنے سے شروع کرتے ہیں. یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے دبئی ایئر شو میں, اب ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے. ایک پائلٹ کی ہلاکت بھی ہوئی ہے, اس پہ تو خیر ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیں یہ جو ہے نا سمبولک ہے اس میں لیز کا جو انڈیا کی ڈیفنس انڈسٹری فیس کر رہی بہت دہائیوں سے. یہ جو تیجس کا پروجیکٹ ہے یہ تو شروع ہوا تھا
आज से कुछ 30 साल पहले का शुरू हुआ है ये प्रोजेक्ट जोन्स है, उसमें बहुत सी डिलेज हुई। फिर कई बार ये हुआ कि जब वो जो प्रोडक्ट सामने आई वो फिर जोन्स की है वो सब ऑप्टिमल थी। हालांकि इसमें अभी जो इंडिया का जो लोकल कंटेंट है वो 60% के करीब है। अभी भी इसमें यूरोपियन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। सैब और एरिक्सन इस तरह की जो कंपनीज हैं यूरोपियंस, उनसे इसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट लिए गए हैं। तो उसके बावजूद जोन्स है, इसीलिए इंटरनेशनली भी इसको क्योंकि वरना तो इंडिया की तो जो उनकी जो है ना स्ट्रेटजी तो ये थी कि वो डिफेंस इंडस्ट्रीज को अपना इतना प्रमोट करें कि ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करें बल्कि एक्सपोर्ट भी करें। बिल्कुल। बट वो फिर हुआ नहीं। ये तेजस जो है उसके मुकाबले में जो हमारा जो JF-17 है चाइना के साथ जो मिलके हमने बनाया, वो खासा ज़्यादा कामयाब रहा है। और उसको इस किस्म की चीज़ जो बल्कि जब एयर शोज़ में जहाँ पे भी वो गया त्यारा, वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तारीफ भी हुई है और काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस भी रही है। तो ये अब इंडिया के पॉलिसी साजों के लिए सोचने की बात है कि क्यों इस तरह हो रहा है, जो है कि अब इतना बड़ा वो जो कहते हैं हम 4th लार्जेस्ट या 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया की और बहुत ही ज़्यादा तरक्की भी कर रहे हैं, सब कुछ है, तो उसके बावजूद ये अभी तक क्यों प्रोजेक्ट जो है वो इस किस्म की नाकामी का सामना कर रहा है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है क्योंकि देखिए मई की जंग के बाद ख़ास तौर से प्रेसिडेंट ट्रंप तो कोई मौका जाने नहीं देते इंडिया को याद कराने का कि जी पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए उनके और प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज़ फायर कराया। अब इस रिपोर्ट के अंदर भी ब्लूमबर्ग ने शाया भी की है, ये बताया गया कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप के जो भारत मुखालिफ बयानात हैं उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सिफारती और इलाकाई तौर पे जो कद काट दिया है वो बड़ा ही नुमायाँ है। सो आपको क्या लगता है कि इससे और इस किस्म के बयानात से और पाकिस्तान का साथ ही साथ अपना जो एक डिफेंस है वो दिखाया मई में, उससे इंडिया के लिए क्या इम्प्लिकेशंस हैं गिवन इनकी यूएस के साथ डील भी हुई है रिसेंटली, हमने देखा $93 मिलियन की जो 2 आर्म्स सेल्स हैं वो भी अप्रूव हुई हैं। आपको लगता है कि आगे चल के इस पे भी कोई मसाइल खड़े हो सकते हैं इनके लिए? जी मैंने देखी है, ब्लूमबर्ग का आर्टिकल भी देखा है, यूएस कांग्रेस को जो उनके लिए जो रिपोर्ट्स बनी है वो भी देखी हैं। बिल्कुल उसमें जो है ना अब ज़ाहिर है ब्लूमबर्ग के आर्टिकल में तो उन्होंने यही बात की कि एकदम बिल्कुल टर्न अराउंड हुआ है, कहा कि इंडिया एकदम जो है ना बाइडेन के दौर में और ट्रंप की प्रेसिडेंसी के आगाज़ में भी इस तरह लगता था कि जो अमेरिका के सारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जिस तरह उसमें उन्होंने कोट भी किया जो बाइडेन के टाइम के जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनको, कि जी वो इंडिया के साथ लाई करते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ। लेकिन उसके बाद एकदम बिल्कुल टर्न अराउंड हुआ और उसमें फिर ये वॉशिंगटन में भी सोचा जा रहा है कि जी एक तो खैर इंडिया वो क्योंकि वो कहते थे काउंटरवेट बनेगा चाइना के खिलाफ, एक तो इंडिया की इनसिंसेरिटी सामने आई, दूसरी ये चीज़ भी सामने आई कि उनके लैक ऑफ कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी सामने आई, ख़ुसूसन जिस तरह का पाकिस्तान ने बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था बहुत सी दुनिया में बहुत से क्वार्टर्स के लिए, क्योंकि इंडिया देखें पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा अपने डिफेंस बजट पे खर्च कर रहा है। तो और जो है ज़ाहिर है पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुल्क है और इक्तिसादी तौर पे भी उनकी तरक्की की रफ्तार पिछले 20 सालों में पाकिस्तान से बहुत बेहतर रही है। तो उस सब के बावजूद जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला और जिस तरह के पोरली परफॉर्म किया उनकी एयरफोर्स ने और जो है बाकी भी उनकी डिफेंस फोर्सेस ने रिलेटिवली, तो उससे बहुत ज़्यादा उनकी साख भी एक मुतासिर हुई। फिर उसके बाद पाकिस्तान की फिर उसके बाद एक तो ये हो गया, फिर डिप्लोमेटिकली देखें क्या हुआ कि उसके बाद जो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया था इतने सालों में डिसइंफो कैंपेन्स के जरिए बहुत सी अपने जो है ना पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा एक बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय करके उसके ज़रिए कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी को टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी यूज़ करता है, वो सारा बेनकाब हो गया कि जी वो तो प्रोपेगेंडा है, उल्टा इंडिया ये करता रहा रिसेंट ईयर्स में। और पाकिस्तान की जो है ना पाकिस्तान की अहमियत आई एक ऐसा एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी के तौर पे, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे। और फिर जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ख़ुसूसन पाकिस्तान पे के साथ ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करना शुरू किया, देखें पैदल पे कई विजिट्स हुए और बहुत हाई प्रोफाइल विजिट्स थे, पूरी दुनिया ने ज़ाहिर है कि उसमें उनकी पूरी दुनिया का मीडिया कवर करता है। फिर साथ ही साथ वो एवेन्यूज़ ऑफ कॉपरेशन जो हैं, जिस तरह पाकिस्तान के साथ क्रिटिकल मिनरल्स का अगर एरिया है या जिस तरह उन्होंने ऑयल रिजर्व्स की भी बात की, और उसके साथ साथ जो बाकी हैं पाकिस्तान में यूएस इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, जो ट्रेड बढ़ सकती है। फिर जब टैरिफ्स का सारा मसला शुरू हुआ तो उसमें भी इंडिया ने एक बहुत ही अनरीजनेबल 2-3 उन्होंने ना, एक क्योंकि वो ज़हन में थे कि जी हम क्योंकि इनकी ज़रूरत है वेस्ट की, तो हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे कैसे जो है ना
ان کو مزید بیوقوف ویسے ہی بنا سکتے ہیں جیسے پہلے بنا رہے تھے, اور یہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے علاوہ. لیکن وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹائل مختلف ہے, وہ ہمیشہ آپشنز دیکھتے ہیں, اور وہ بھی اس بات پہ ناراض بھی ہوئے کہ جب انہوں نے ایک چیز کی اس جنگ میں, جو انہوں نے رول پلے کیا ہے اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے پاکستان انڈیا کی, تو انڈیا نے بالکل اس کے اکنالج نہیں کیا, بلکہ انکار کیا ہر بار ان سے. جتنی بار بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹس دی, ان کی طرف سے ایک ڈینائل آیا. تو ظاہر ہے کہ آپ اس طرح تو نہیں کرتے کہ جو ہے نا, اگر کسی نے ایک جو ہے نا ایک مشکل موقع پہ آپ کی مدد کی ہے تو اسی کو آپ آنکھیں دکھائیں یا جٹلائیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ امریکہ میں دیکھیں ان کے جو پالیسی سرکلز ہیں اس میں یہ بات بھی چلی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات اگر بڑھیں گے تو وہ ایک تو انڈیا کے خلاف لیوریج ہے, دوسرا اس خطے میں پاکستان کی ایک اپنی اہمیت ہے جس کو کہ ہم تھوڑا نظر انداز کر رہے تھے, اور وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور پاکستان جو ہے وہ جو ہے نا, اور پھر چائنا کے ساتھ ٹھیک ہے جو ان کا کمپٹیشن ہے وہ سارا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن وہ پھر یہ بھی ان کے وہاں پہ ان کے پالیسی سرکلز میں یہ زیادہ چیز اجاگر ہوئی کہ پاکستان ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے جو ہے, جس طرح پاکستان نے پہلے بھی کیا. امریکہ اور چائنا کا تو جو ریپروشمان ہے وہی پاکستان نے کروائی تھی 1971 میں, اور اس کے بعد تو ابھی بھی پاکستان ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کوئی ایسے وہ میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے کہ بالکل وہ جو ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انڈیا امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات جو بہت دہائیوں تک ایک بڑے جو ہے نا ہمارے تاریخی تعلقات رہے ہیں وہ نہیں بن سکتے. تو وہ ابھی واشنگٹن میں بھی ایک یہ اسٹریٹجی جو ہے نا تھوڑی سی ری تھنکنگ ہوئی ہے کہ پاکستان کو ایز این امپورٹنٹ جو ریجنل بڑی اچھی آپ نے بات کی. ایون ان دس رپورٹ وہ یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ جی پاکستان کی جو ڈیفنس نیڈز ہیں وہ بھی اباؤٹ 90% جو ہے چائنا پوری کرتا ہے, اور چائنا کا جو ڈیفنس اکوپمنٹ یوز ہوا مئی میں وہ ان کے اکوپمنٹ کے لیے بھی اٹ واز اے ریئل ٹیسٹنگ گراؤنڈ جس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے چائنا میں, انڈیا میں, ٹو ٹیک آن چائنا ان دا ریجن. اب یہ اوبویسلی ریوزٹ کرنے کی طرف ان کو لے کر جاتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر یہ جو ڈیفنس ڈیل بھی ہو جاتی ہے اس پہ بھی لوگوں نے سوال اٹھایا, گو کہ یہ حالانکہ ایک ایگزسٹنگ ڈیفنس ڈیل کو ہی ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ بھی کوئی اسپیسیفکلی, جو میں آپ سے پہلے بھی پوچھ رہی تھی, کہ اس پہ بھی کوئی فرق پڑے گا, یا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بہت زیادہ ٹیکٹکس میں سے ایک ٹیکٹک ہے کہ چلے ان کو بھی سائڈ پہ رکھیں لیکن اس سے زیادہ نہیں, ماضی میں جو ہو گیا, جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں ہو گیا, جو کنسیشنز ان کو مل گئے وہ اب ان کے ساتھ سلوک نہیں ہوگا؟ جی دیکھیں میں اس کو ذرا مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں. جی دیکھیں امریکہ اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں اس کے فنڈامنٹلز جو ہیں نا وہ تو چینج نہیں ہوئے, صرف یہ ہوا کہ ایک اوور ایمفیسس جو تھا امریکہ کا جو ہے نا آلموسٹ ایکسکلوژن آف پاکستان, جو کہ غلط پالیسی تھی, ٹھیک ہے, وہ پالیسی ریوائز ہوئی ہے. انڈیا کے ساتھ ان کے دیکھیں ڈیفنس کوآپریشن بھی چلتا رہے گا, اکنامک کوآپریشن بھی چلے گا, یہ ٹیرفس بھی آپ دیکھیں گے ان کا کہیں نہ کہیں اس پہ سمجھوتا ہو جائے گا, وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن جو اہم تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وہ جو ہے نا وہ یہ دیکھتے تھے کہ جو ہے نا کہ جو امریکہ انڈیا کے تعلقات ہیں وہ ایک قسم کا وہ سپیس لے رہے تھے جو پاکستان امریکہ کے تعلقات کی تھی, وہ ساری سپیس بھی وہ انڈیا کے تعلقات نے لے لی تھی. اب امریکہ دیکھ رہا ہے ایک زیادہ بیلنسڈ اپروچ جو ان سی ہے نا ساؤتھ ایشیا میں, کہ جی انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے, پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے, اور ہمارے لیے بھی یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے, اس لیے کہ دیکھیں ہمارا جو امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے بہت پرانا ہے, بہت عام ہے. امریکہ ابھی بھی ہمارا سب سے بڑا امپورٹر ہے ہماری پروڈکٹس کا, ابھی بھی امریکہ جو ہے نا وہاں سے ہمیں بلینز آف ڈالرز کی ریمیٹنسز بھی آتی ہیں. امریکہ گیٹ کیپر ہے IMF, ورلڈ بینک جیسے اداروں کا, جن کے ساتھ پاکستان کا ظاہر ہے بہت زیادہ سٹیکس وابستہ ہیں. ایک ہمارا پھر جو ایک اسٹریٹجک ہمارے اس وقت امریکہ اور پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ ہے بہت سی چیزوں پہ, وہ ساری اپنی بہت اہم ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا چائنا کے ساتھ ایک آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے, ایک بہت ہی لازوال دوستی ہے, وہ اس کو ہم بالکل جو ہے نا نہیں چاہتے کسی طرح بھی وہ بھی متاثر ہو. اور یہ ہم نے امریکہ کو باور کرایا کہ دیکھیں وہ ہماری جو سی ہے ایک پارٹنرشپ ہے, جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ وہ اپنی جگہ ہے, اس کی اہمیت ایسی ہے, اور وہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر کسی قسم, اور امریکنز یہ بات تسلیم کر رہے ہیں اس وقت نا, جو کہ اہم ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت جو ہے نا ایک جو ہمارا ڈائریکشن ٹھیک ہے, اور امریکہ کی جو اپروچ ہے وہ پہلے سے بہت بہتر اپروچ ہے, بلکہ پہلے جو ان کی اپروچ تھی وہ ایک فلاڈ اپروچ تھی, جو بائیڈن انتظامیہ کے دوران کے ٹائم پہ یا کسی ٹائم پہ اوباما کی ایڈمنسٹریشن میں بھی
وہ بیسڈ وہ فلاڈ اپروچ اس لیے تھی کہ ان کو بہت زیادہ غلط فہمیاں پاکستان کے بارے میں ہو گئی تھیں. وہ ٹیررزم کے حوالے سے افغانستان میں جب ان کی فوجیں تھیں اور جس طرح وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ کافی ساری غلط فہمیاں ہوئی تھیں. اور پاکستان کا بالکل صحیح کہ پاکستان کی اوبیسلی جو اپنی کاوشیں ہیں سفارتی طور پہ بھی اور جو عسکری قیادت کا بھی بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ ذکر کرتے ہیں, تو دونوں چیزوں نے پاکستان کا جو ایکچوئل کہنا چاہیے کہ جو مقام ہے وہ اس کو دلایا ہے, اور یہ ریئلائزیشن اب امریکہ میں پائی جاتی ہے. امبیسڈر جوہر سلیم صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن ورلڈ ویو. ہم جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک طرف انڈیا کی جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اور اس پہ بڑے نیریٹو بلڈنگ جو ہے وہ کی جاتی رہی. پھر ابھی یہ جو تیجس جہاز گرنے کے بعد بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بے نقاب ہوئی ہیں. کرپشن کس طریقے سے ہے ڈیفنس انڈسٹری کے اندر, وہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس پہ بات کی جا رہی ہے. پھر اسی ہفتے یہ جس رپورٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اس رپورٹ میں بتا دیا جاتا ہے کہ جی بالکل پاکستان کا جو موقف ہے مئی کی جنگ کے حوالے سے انڈیا کے خلاف وہ بالکل درست موقف ہے. یہ تمام تر چیزیں ہیں جس میں بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پھر اپنی ہزیمت کو خاص طور سے جو مئی میں خفت پاکستان کے ہاتھوں اٹھانی پڑی ہے اس کو چھپانے کے لیے کیا کیا, افغانستان کا رخ کیا. افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے جو حکومت میں ہے وہ وہاں پہ موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کا موقف دلچسپ بات یہ ہے کہ اب پوری دنیا مان رہی ہے, اس پہ بات کر رہی ہے. یورپی یونین نے باقاعدہ طور پہ توثیق کی ہے پاکستان کے اس موقف کی کہ پاکستان کا مطالبہ بالکل درست ہے کہ وہ ان دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی کریں. پھر جو سلامتی کونسل کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو وہاں پہ ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے, اور خاص طور سے وہاں پہ جو ڈنمارک کے نمائندہ ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ 6000 کے قریب وہاں پہ ملیٹنٹس موجود ہیں جو کہ خطرہ ہیں نہ صرف پاکستان کے لیے, اس علاقے کے لیے, بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے, جو کہیں پہ بھی دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکتے ہیں. ایسے میں یہی افغان طالبان رجیم اگر مراسم بڑھا رہی ہے تو وہ بھارت کے ساتھ بڑھا رہی ہے. ریسنٹلی افغان وزیر تجارت الحاج نور الدین عزیزی کا جو دورہ بھارت ہوا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان کے ساتھ تجارت کے حوالے سے وہاں کیا بیانات آئے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ اگر کوئی تاجر تجارت کرے گا تو اس پہ پابندیاں لگائیں گے. 3 مہینے کی مہلت دی گئی ہے. جو آلٹرنیٹ ممالک ہیں ان کی طرف رخ کیا جانا چاہیے. ٹو ٹاک مور اباؤٹ دس وی آر جوائنڈ بائی ڈاکٹر منور حسین جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسے آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ, تھینک یو ساریہ. ڈاکٹر صاحب کس طرف چیزیں جا رہی ہیں؟ انڈیا کو انٹرنیشنل فورمز پہ ہر جگہ پہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو گئے, اب یہ US کانگریس کو جو رپورٹ گئی ہے بلومبرگ کی یہ بھی بتا رہی ہے کہ جی کیا کیا بیانات دیے ہیں اور کیسے پاکستان کو وقار واپس مل رہا ہے لیکن انڈیا کی جگ ہسائی ہو رہی ہے. اب ایسے میں افغانستان کا جو راستہ انہوں نے چوز کیا ہے اور وہاں پہ بیٹھی حکومت نے بھی کہا کہ یہی ہمارے شاید بھائی ہیں اور یہی ہمارے لیے بہت بہتری کر سکتے ہیں, دونوں ممالک کے لیے اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں جو انڈین پالیسی ہے انڈر مودی سرکار وہ تو 3D پالیسی ہے, بڑی واضح ہے کہ وہ ڈیمونائز کرتے ہیں, وہ ڈیٹریکٹ کرتے ہیں اپنے پڑوسی ممالک کو اور باقی کو, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں ود ان انڈیا بھی مائنورٹیز کو, اینڈ آؤٹ سائڈ آف انڈیا چاہے وہ پڑوسی ممالک ہوں یا ایون کینیڈا ہو, US ہو, قطر ہو, ایران ہو, جہاں پہ انہوں نے جاسوسیاں کی ہیں. اس کے نتیجے میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے انکلوڈنگ ریجنل ممبرس اینڈ انٹرنیشنل ممبرس, ان کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ انڈیا ڈبل گیم کھیلتا ہے. اور اس کا اظہار رشین ہائی ڈیلیگیشن جو پاکستان آیا اور پاکستان کو انہوں نے کنوے کیا کہ آپ کے ساتھ ہم انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں بیکاز وی نو کہ انڈیا از پلئنگ دا ڈبل گیم. ٹھیک ہے. افغانستان والا راستہ اینیمیز اینیمی والی پالیسی ہے, چانکیہ بھی ہے, اور اب جو کرنٹ ان کے جو آتھرس ہیں بہت سارے وہ اسی کے اوپر لکھ رہے ہیں. اچھا افغانستان کے ساتھ کوئی ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں. جو انڈین فلم انڈسٹری 8 سے زیادہ افغانستان کے خلاف اور طالبان کے خلاف فلمیں بنا چکے ہیں. کابل ایکسپریس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح انہوں نے ڈیمونائز کیا ہے طالبان کو. اور بائی دا وے جو اکھنڈ بھارت ہے اس کا نقشہ اس میں افغانستان بھی تو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ جب افغان طالبان کی حکومت آئی تھی اس وقت بھی جو ان کے بیانات تھے وہ سارے کے سارے ان کے خلاف تھے. اور بائی دا وے اب بھی انڈیا کے اندر جو ہیو اینڈ کرائے ہے اور جو تنقید ہے کہ کل تک آپ ان کو برا کہہ رہے تھے, آج آپ ان کو بلاتے ہیں, پھر اس میں خواتین کو پریس کانفرنس میں نہیں چھوڑتے, تو وہاں پہ بھی ایک تنقید ہو رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو بھارت کی پالیسی ہے پاکستان کے خلاف اور دہشت گردوں کو فیولنگ کرنا ہے,
اس کی بات تو آپ نے سنا ہوگا فیٹف نے کی تھی کہ یہ فیولنگ کرتے ہیں، ٹیرر فائنانسنگ کرتے ہیں، اللیگل ویپنز کی ترسیل کا مرکز ہے. اور پھر جارج سورو جو امریکن ایک بڑا امپورٹنٹ فگر ہے اسپیشلی کلرڈ ریولوشن لانے کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر بھارت کی ڈیموکریسی کو خطرہ ہے تو مودی صاحب سے خطرہ ہے. تو یہ جو پالیسی ہے فی الحال میرا خیال ہے یہ اس حوالے سے ہے، لیکن اس کو آپ صرف ریجنل فریم ورک میں نہیں دیکھ سکتے، اس کو آپ گلوبل فریم ورک میں بھی دیکھیں گے اور ایکسٹرا ریجنل فریم ورک میں بھی دیکھیں گے. جب میں ایکسٹرا ریجنل فریم ورک کی بات کرتا ہوں تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی اہمیت ہے مینا ریجن میں، نارتھ افریقہ اینڈ مڈل ایسٹ میں، وہاں پہ اسرائیل کو اس کا غم ہے. لہٰذا اسرائیل، بھارت اور اب طالبان ایک آپ نیکسس دیکھتے ہیں. $300 ملین انڈیا پے کرتا ہے، اسرائیل سے سپائکس خریدتا ہے، طالبان کے حوالے کرتا ہے. اور جب امیر متقی بھارت کا 2 دفعہ دورہ کرتے ہیں تو اسرائیلی انٹیلیجنس ہیڈ وہاں پہ موجود رہتا ہے. یہ اطلاعات تھی کہ ملاقاتیں کی ہوئی ہے. تو یہ جو سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ ہے، پھر آپ کے کلوز اسٹریٹجک ٹائز ہیں جارڈن کے ساتھ، اس میں پیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بہت گہرے ہیں. ترکیہ اس کا حصہ بننا چاہتا ہے، ایران نے خواہش ظاہر کی ہے، ایون بنگلہ دیش کر رہا ہے. تو وہ اسپیشلی مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل کو لگتا ہے، بیکاز اس وقت نیوکلر پاور کون ہے؟ پاکستان ہے. نظریاتی طور پہ کوئی بھی عرب ملک نظریاتی طور پہ تو ملک وجود میں نہیں ہے سوائے پاکستان کے، کلمے کی بنیاد پہ ایک ہی ملک بنا. تو یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو نے کئی بار پاکستان کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر کوئی ریئل تھریٹ ہے اسرائیل کو تو وہ پاکستان سے ہے. تو یہ ایک آپ کو نیکسس نظر آتا ہے. اچھا، گلوبل پالیٹکس کے اندر بھی چونکہ اس وقت ٹرائی پولر ورلڈ ہے، اگر آپ لوز دیکھیں امریکہ، انڈیا، اسرائیل، گو کہ اس وقت ٹیکنیکلی انڈیا اور امریکہ کے درمیان میں چپکلش اپنی جگہ پہ، اور پاکستان کی سفارتکاری کی مہارت ہے کہ ہم نے ان کو ایک بار پھر قریب کر دیا ہے. لیکن ایک بلاک آپ کو نظر آتا ہے، گریٹ امریکہ، گریٹر اسرائیل اینڈ اکھنڈ بھارت. دوسری طرف آپ کو چائنا، رشیا، نارتھ کوریا، ایران کا نظر آتا ہے، اور تیسری طرف یورپین یونین، بیکاز فرانس اور برطانیہ کا بہت سارے ایشوز پہ اب مختلف اسٹانس لینا انہوں نے شروع کر دیا ہے. اس ساری سچویشن میں ریئل پالیٹک میں ایک پاور نہیں چاہتا کہ دوسرا پاور ایمرج کر کے آئے. تو لہٰذا انہیں یہ لگتا ہے، پرسیپشن یہ ہے کہ 82% پاکستان جو ڈیفنس ایکوپمنٹ ہے وہ چائنا سے خریدتا ہے، اور پاکستان کی جو بیلنسڈ پالیسی ہے اس میں چائنا کو کبھی گیو اپ نہیں کرے گا. تو لہٰذا اگر پاکستان کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے، کنیکٹیوٹی قائم ہوتی ہے، تو چائنا کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ گلوبل پالیٹکس بھی اس کے اندر انوالو ہے، ایکسٹرا ریجنل پالیٹکس بھی انوالو ہے، اور ریجنل پالیٹکس میں انڈیا جو سبکی کا شکار ہے، آئسولیٹ ہو رہا ہے ریجن میں، اسی وجہ سے وہ اس وقت طالبان کا سہارا. اچھا، جب ہر طرف سے کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو مار پڑ رہی ہو، ہر طرف سے آپ کو دہائیاں دی جا رہی ہوں، تو دشمن زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں مس ایڈونچر کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. سو اس وقت یہ جو نیکسز انہوں نے یہاں پہ افغانستان کے ساتھ، طالبان رجیم جو کہ وہاں دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، یا کس قسم کا مس ایڈونچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم تو آلریڈی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں کریں گے ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی افغانستان کی سرزمین پہ تو پھر ہم کریں گے، اور ہم نے ملٹری سٹرائکس باقاعدہ کر کے بھی دکھائی ہیں. سو اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں فور ریجن؟ سعدیہ، ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے. اچھا ہے چونکہ آپ جتنی ڈیفنس کی تیاری کر رہے ہیں اور جس لیول پہ آپ چلے گئے اور جس طرح سے آپ نے اپنی مہارت کا اظہار کیا، اور اس سے ہم آگے جا رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ESPR نے کہا کہ ابھی تو ہم نے اپنے بہت سارے سسٹم کا استعمال ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ انڈیا اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارا ہے اس سارے غم کے اندر. مثال کے طور پہ آج تیجا کا جو گرنا ہے، ترشول کے اندر 3 فائٹر جیٹس کا ایک دن میں کریش کرنا، میرے خیال میں ایئر فورس کی ہسٹری میں یہ کبھی نہیں ہوا. اور بائی دا وے طالبان کی آج کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ایران کے بارڈر پہ کراس کرتے ہوئے انہوں نے 200 طالبان گرفتار کیے اور 7 کو مارا ہے. 1.5 ملین طالبان کو انہوں نے ایک مہینے میں نکالا باہر. وہاں تو کابل نے شور نہیں مچایا. اور جب آج ان کو مار پڑی ہے ایرانی بارڈر پہ، تو آج طالبان کو اسلامک برادر ملک یاد آ گیا ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے لیے نقصان نہیں ہے. وہ چاہتے تھے کہ ہم دوسرا راستہ اختیار کریں، وہ راستہ لمبا ہے، اور جو گڈس ہیں افغانستان کی وہ پاکستان سے بآسانی جاتی تھیں. پھر یہاں تو لاہور سے صبح ٹرک نکلتا تھا، شام میں جلال آباد میں ہوتا تھا. اور پھر اس کی قیمت دیکھیں نا، وہ آپ کی تقریباً 1500 سے $2,500 بڑھ جاتی ہے. اچھا، پھر دن زیادہ لگ جاتے ہیں، پیرش ہو جاتے ہیں، بہت سارے پیرشبل ایٹمز ہوتے ہیں. اچھا، پھر جو وہاں سے بھی انہوں نے کاوش کی چابہار سے پاکستان کے اندر داخل ہونے کی، پاکستان نے اس کو بھی روک دیا ہے. تو نقصان، تو یہ جو وزیر تجارت بھی، سوری آپ کی بات کر رہی ہوں، ابھی انڈیا میں جو ان کا جانے کا مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ انڈیا سے تجارت. سو
اس میں یہ پاکستان کو کیسے مائنس کر دیتے ہیں کہ جی انڈیا سے بھی اگر آپ نے چیزیں منگوانی ہیں تو آپ کو تب بھی پاکستان کے راستے کی ضرورت ہے, یا یہ کوئی اور راستہ وہاں سے تلاش کر رہے ہیں؟ وہ چابہار کا استعمال کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ بھی نہیں ہے آپ نے جیسے کہا. ہاں وہ ہوگا, لمیٹڈ ہوگا, بیکاز ایرانیوں کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے, دیکھیں نا سینکشنڈ ہیں وہ, لیکن وہ اس حد تک ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو, بیکاز ایران اسرائیل وار میں جو موساد کا نیٹ ورک تھا جس کو را فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا اس میں زیادہ تر افغانی تھے, تو وہ کبھی بھی اس حد تک نہیں جائیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا مزید سینکشنز بھی نہیں چاہیں گے. ایگزیکٹلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لمیٹڈ ایکسس ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ کنسنسس بڑھ رہا ہے اور مزید بڑھنا چاہیے. اس میں ہمیں سفارتکاری کو تیز کرنا ہوگا کہ اگر چائنا, رشیا, ایران اور باقی ہمارے عرب ممالک جیسے قطر ہے, ٹرکی ہے, سعودی عرب ہے, یو اے ای, یہ آکسیجن بند کر دیتے ہیں طالبان کی, تو کوئی شک نہیں کہ یہ آ جائیں گے. اور میں آپ کو ایک پریڈکشن بھی کر دوں, طالبان کی جو اس وقت محبتوں کی پینگیں ہیں بھارت کے ساتھ, یہ مطلب پہ ہیں اور یہ بہت ہی عارضی وقت کے لیے زیادہ چلنے والی نہیں ہے. جو $40 ملین ویکلی جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے, اب یو ایس کے اپنے وہ اتحادی EU ہے, نیٹو ہیں, جو کہ خود شاید ان کی کافی پالیسیز کی وجہ سے ناراض ہیں, تھوڑا دوری اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے. یورپی یونین کے جو سفیر ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں, UNSC کے اندر آپ کو یہ بیانات نظر آتے ہیں, ایگزیکٹلی وہی موقف جو پاکستان کا افغانستان سے کافی عرصے سے ہے. یہ بھی نہیں کنونس کر سکتا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یا یو ایس کو ٹو ری وزٹ دس پالیسی جو میرے خیال میں TTP کو انہوں نے ٹیررسٹ لسٹ میں ڈال دیا جی, وہ تو پابندی. ہاں, دوسرا یہ کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے, یہ آج کا نہیں ہے. جنوری 2023 میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار پیس واشنگٹن DC نے کہا تھا کہ یہاں طالبان کی سربراہی میں, سپرویژن میں دہشت گرد تنظیمیں پنپ رہی ہیں. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آ گئی, پھر کوارڈیلیٹرل جو میٹنگ آپ کی ہوئی رشیا میں, اس میں چائنا نے اظہار کیا, رشیا نے اظہار کیا, ایران نے مل کے پاکستان کہا طالبان سے کہ یہ ریئل پرابلم ہے, اس کو ہینڈل کرے, بیکاز یہ خطرہ صرف پاکستان کے لیے تو نہیں ہے. جیش العدل اور جند اللہ ایران کے لیے ہے, کیا کہتے ہیں ETIM جو وہ ترکیے کے لیے ہے, القاعدہ, داعش وغیرہ جتنی تنظیمیں ہیں وہ سینٹرل ایشیا, رشیا, ایون امریکہ کے لیے خطرہ ہیں. لیکن دیکھیں ایک اور اس میں بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے, آج کل تو ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں, لیکن آپ کو جیک سلیون کی وہ ای میل یاد ہے جو ہیلری کلنٹن کو کی تھی کہ القاعدہ ہمارا ایسٹ ہے. تو یہ گلوبل پالیٹکس بڑی کامپلیکس ہوتی ہے, جو اوپر سے دکھائی دیتا ہے وہ اندر سے ہوتا نہیں ہے. میرا خیال ہے امریکنز کے اندر ایک اسٹارک ریئلائزیشن ہے, اور وہ یہ کہ جو پالیسی آف کنٹینمنٹ تھی آکس اینڈ کوارڈ کے ذریعے جو ہم نے کولڈ وار میں سوویت یونین کے خلاف کی, وہ کامیاب نہیں ہو رہی اور چائنا اس سے آگے چلا گیا ہے. تو اب ہمیں ٹیکنیکلی انگیج کرنا چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو چائنیز ایکسپینشن ہے انفلوئنس کی, اس کو بھی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جہاں اسپیس خالی ہوا تھا, جو کہ جو بائیڈن سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آغاز کیا, جو بائیڈن میں بہت زیادہ تیز نظر آیا کہ مڈل ایسٹ کو چھوڑ کے آپ چائنا پہ فوکس کریں, انڈیا کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر خطے کا بنانے کی کوشش کی, کوارڈ میں اس کو سینٹرل پوزیشن دی. اس سے انہیں پھر بعد میں ریئلائز ہوا کہ مڈل ایسٹ میں جو اسپیس ہم نے چھوڑا ہے وہ تو چائنا اور رشیا فل کر رہے ہیں, تو لہٰذا اب وہ پلٹ رہے ہیں دوبارہ اس طرف سے. اور میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نیچر بھی ذرا ڈیفرنٹ ہے, وہ لڑائیوں سے زیادہ بزنس کرنا چاہتے ہیں. جیسا چائنا کے ساتھ انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے معاملات اپنے طے کر لیے, انہوں نے کہا AI چپس آپ لیں اور سویابین فارمر لیڈر سے کہا کہ آئیں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایران کو دعوت دی, اور آپ نے دیکھا کہ اب شہزادہ محمد بن سلمان گئے تو ایرانی گورنمنٹ نے ان کو خط لکھا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. اور آج میں دیکھ رہا تھا ایرانی فارن منسٹر نے بیان بھی دیا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو ہیو اے نیگوسیشن ود US آن دا نیوکلیر ایشو, لیکن ہمیں ایک بیلنسڈ اور انصاف پر مبنی ڈیل چاہیے. وہ اپروچمنٹ جو سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان وہ بھی پسند نہیں آ رہا, جو آپ نے 3 فورسز کا ذکر کیا تھا, خاص طور سے اسرائیل کو, جو مڈل ایسٹ کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے. ایک صرف جملہ کہہ دوں, میرا خیال ہے یہ جتنا ایپیسوڈ ہوا ہے نا, جو امریکہ کے جو اسٹریٹجک قریبی الائے تھے, ایک تو اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ انہوں نے جو امریکن آرڈر ہے اس کو ڈس آرڈر میں تبدیل کرنے کی کوششیں کی. اس سے دوسرا یہ ہوا ہے کہ مسلم ورلڈ کے اندر جو اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے. اب ان کو اس بات کے اوپر ان کی ایک ایگریمنٹ نظر آتا ہے کہ دس از دا ٹائم کہ ہمیں آپس میں مل کے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ سعودیہ پاکستان ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے, اور یہ آپ دیکھیں گی کہ یہ آگے دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ. اور اس میں تھوڑا سا ایڈ وہ بھی کر دیجئے لگے ہاتھوں کہ جی جو سعودی عربیہ اور US کا جو اسٹریٹیجک ڈیفنس اگریمنٹ ہے F-35 اگین, صرف اسرائیل کے پاس وہ جہاز ہے. اب وہ سعودی عربیہ کو اگر چلے جاتے ہیں تو وہ سعودی عربیہ کی جو ایئر سپیریورٹی ہے وہ نہیں رہے گی.
اسرائیل کی سعودی عربیہ کو اگر مل جاتے ہیں، اور آپ کا ڈیفنس پیکٹ ہے تو آپ ہی تو بتائیں گے نا کہ اس کو کیسے اڑانا ہے، کیا کرنا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے، ساری کچھ. اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی اسرائیل تو چاہتا ہے کہ میں اس کے لیس کیلیبر کا F-35 سعودی عربیہ کو دوں، بٹ MBS wouldn't like that. یہ انہوں نے ان کے سامنے کہا تھا. سیم کیلیبر یہ برداشت کر پائے گا اسرائیل؟ دیکھیں اسرائیل یہ اسٹیٹ ٹی وی ہے، لیکن میں نے بارہا کہا ہے کہ مجھے اسرائیل 2027 میں بڑا مشکل حالات میں نظر آ رہا ہے، بیکاز اسرائیل کے جو میجر سورسز تھے پار کے وہ سارے ڈسٹرب ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ ان کے انرجی سیکٹر کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک اور جنگ لڑی تو انرجی کا بالکل صفایا ہو جائے گا. اس کے علاوہ اکانومی اچھا پرفارم نہیں کر رہی. جہاں سے ان کا ڈپلومیٹک پولیٹیکل سپورٹ ہے اس کی کنڈیشن وہ ویسٹ سے ہے، اور ویسٹ میں ہم عالم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آکسفورڈ میں یونین موشن آیا بڑی میجورٹی کے ساتھ کہ اگر مڈل ایسٹ کو خطرہ ہے تو اسرائیل کے ساتھ ہے. نیو یارک کے الیکشنز آپ کے سامنے ہیں. امریکن سرویز میں 90% امریکن یوتھ سمجھتی ہے کہ اسرائیل ڈیسٹیبلائزر ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور پھر ایون ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز جو ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں. اور پھر اینا کیسپیرین، کارل ٹکرسن جیسے جو میگا کے جو اصل کمپین چلانے والے وہ بھی کہتے ہیں امریکہ فرسٹ not Israel first. ڈاکٹر منور حسین، thank you very much for joining us on World View. We'll take a short break here اور بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ's ٹیک. پنجاب کے 40 میں سے 34 ضلعوں میں سرسبز کسانوں نے جیتی پہلی پوزیشن. سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان. درست، ہر وقت، بر وقت. پاکستان افغانستان تعلقات میں تناؤ ابھی بھی جاری ہے. افغان طالبان حکومت تناؤ میں کمی لانے کی کوئی کوشش کرنے کی بجائے ایسے اقدامات کرتی جا رہی ہے جن سے آنے والے دنوں میں تناؤ میں مزید اضافہ ہوگا. پاکستان کا سادہ سا مطالبہ ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے اور افغان حکومت دہشت گرد عناصر کی سرپرستی بند کرے. لیکن طالبان لیڈرشپ پاکستان کے مطالبے پر کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. دہشت گرد عناصر کی موجودگی پر طالبان حکومت کا نقطہ نظر بھی مسلسل تبدیل ہوتا رہا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد عناصر سرے سے موجود ہی نہیں، کبھی کہا جاتا رہا ہے کہ ہم دہشت گرد عناصر کو پاکستان کی سرحد سے دور لے جائیں گے، اور کبھی افغان طالبان رجیم کہتا ہے کہ دہشت گرد عناصر ہمارے کنٹرول میں ہیں ہی نہیں. در حقیقت دہشت گرد عناصر افغان حکومت کا دوسرا رخ ہے، اور یہی دہشت گرد عناصر طالبان حکومت کی مدد سے انڈین پراکسی کے طور پر بھی استعمال ہوتے آ رہے ہیں. اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گرد کارروائیوں کے پیچھے بھی یہی عناصر کار فرما ہیں. افغان حکومت دہشت گرد عناصر کی موجودگی پر اپنا نقطہ نظر تبدیل کرتی رہتی ہے، تاہم دنیا بھر میں افغانستان کے اندر پنپنے والے دہشت گرد عناصر کے چرچے ہو رہے ہیں. دنیا کے اہم ممالک آگاہ ہیں کہ افغانستان ہی وہ سرزمین ہے جہاں دہشت گرد عناصر کو پناہ اور ٹریننگ فراہم کی جا رہی ہے. افغانستان ہی وہ سرزمین ہے جہاں سے دنیا بھر میں دہشت گردی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. افغان حکومت ہی وہ واحد حکومت ہے جو دہشت گردی کی ایکسپورٹ کو اپنی سب سے اہم ایکسپورٹ بنا چکی ہے. 2 روز قبل افغانستان کی صورتحال اس وقت خبروں کی زینت بنی جب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں ڈنمارک کی نمائندہ سینڈرا جینسن لینڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کو افغان طالبان کی طرف سے اہم حمایت حاصل ہے، جس میں لاجسٹک سپورٹ بھی شامل ہے.
डेनमार्क की तर्जुमान का मजीद कहना था कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6000 के करीब फाइटर्स हैं जो इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन चुके हैं और मज़कूरा ग्रुप अफ़गान सरजमीन पर बैठकर दूसरे ममालिक में मुहलक हमलों की मनसूबाबंदी करते हैं। डेनमार्क की तर्जुमान के रिमार्क्स एक ऐसे वक्त में सामने आए जब अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्द अनासर ने पाकिस्तान पर हमलावर होने की कोशिश की। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को ये भी बताया गया कि ये शिद्दत पसंद जिनमें दाइश और अलकायदा शामिल हैं वो अफ़गानिस्तान में रहते हुए अपने ऑनलाइन प्रोपेगेंडे के ज़रिए अपनी अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने में मसरूफ़ है और इन ग्रुप्स का मुकाबला करने के लिए आलमी ताउन की ज़रूरत है। सिक्योरिटी काउंसिल के इसी इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी तर्जुमान उस्मान जदून ने तफसील से बताया कि गुज़श्ता 2 दहाइयों में दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने 80,000 के करीब जानें गंवाईं और हमारी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान भी उठाना पड़ा। पाकिस्तान के डिप्टी मिशन हेड का मजीद कहना था कि दाइश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसी दहशतगर्द तंजीमें अफ़गानिस्तान में सरगर्म हैं और इन ग्रुप्स को अफ़गान तालिबान हुकूमत और इंडिया की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। आज की हकीकत यह है कि अफ़गानिस्तान तालिबान हुकूमत हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, सब के सब इंडियन प्रॉक्सी बने बैठे हैं। इंडियन हुकूमत पाकिस्तान के हाथों 4 रोज़ा जंग में उठाई गई खिफ़्फ़त को मिटाने की कोशिश में मसरूफ़ है और दिल्ली का ख्याल है कि इस खिफ़्फ़त को मिटाने में अफ़गान तालिबान हुकूमत उनकी सबसे बड़ी मददगार बन सकती है, लेकिन ये सब की गलतफहमी है। पाकिस्तान दहशतगर्द अनासर की वजह से पहले कभी झुका था और ना कभी आइंदा झुकेगा। मगरबी दुनिया यह हकीकत जान चुकी है कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी की आमाजगाह है, जहां न सिर्फ दहशतगर्दों को सपोर्ट मिलती है बल्कि दुनिया भर के लिए दहशतगर्दी की एक्सपोर्ट का मरबूत निज़ाम भी बनाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में पहले भी एक दीवार की मानंद खड़ा रहा और आइंदा भी खड़ा रहेगा। दहशतगर्द न पहले कामयाब हुए और न कभी होंगे। दहशतगर्द अनासिर और उनके हिमायती न पहले पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सके और न आइंदा कुछ बिगाड़ सकेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।